إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما محترم سامعین اکرام، پردہ-نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفات بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ہمارے لیے بے شمار نعمتوں کو نچھاور کیا، ہمارے لیے کھانے پینے کی اشیاء، پہننے اوڑھنے کے لیے لباس اور اسی طرح زندگی گزر اور بسر کرنے کے لیے مکانات اللہ رب العالمین نے مہیا فرمائے۔ بعدہ درود و سلام و تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و سامعات، خطبہ حاجہ کے بعد سورہ فرقان کی کچھ آیتیں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اسی کے مطابق آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں مومن کے اوصاف اس موضوع پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں کہنے اور ہمیں سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان کو معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر آنے کے بعد وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلے۔ اگر ایک انسان اللہ رب العالمین پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد اسلام کے طور طریقے کو نہیں اپناتا ہے، نبی کے طریقے پر وہ نہیں چلتا ہے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے، تو یقین مانو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے اصول اور ضابطے کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے تمام اعتبار سے جو مثبت پہلو ہے اور منفی پہلو ہے، مثبت پہلو کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور منفی پہلو کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ جو معروف کے کام ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے مفصل انداز کے اندر بیان فرمایا، اور اس کے بعد منکر کے جو کام ہے اس کو بھی بیان فرمایا کہ کس کو کرنا ہے اور کس سے بچنا ہے۔ ہر ایک انسان کو معلوم ہے کہ کچھ ایسے اعمال ہے جس کے
کرنے پر انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر 10-12 آیتوں کے اندر مومن کے اوصاف کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، 70,000 افراد ایسے ہیں جو کہ بلا حساب و کتاب جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 70,000 ایسے افراد ہیں جو بغیر حساب و کتاب کی جنت کے اندر جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی صفتیں ان کے تعلق سے بیان فرمائی۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ ان کے چہرے چوندوی کے چاند سے بھی زیادہ ایک خوبصورت اور چمکتے دمکتے ان کے چہرے ہوں گے، یہ پہلی صفت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صفت یہ بیان فرمائی ولا یکتؤون، وہ اپنے جسم پر وہ گدواتے نہیں ہیں۔ گدوانا کیا ہے؟ یعنی ایک انسان جس کو آج کل کے زمانے کے اندر ٹیٹو کے نام سے جانتے ہیں، اپنے جسم کے اندر وہ ٹیٹو لگواتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو دکھاتے ہیں، جسم کے کسی بھی حصے پر، ہاتھ پر، پیر پر اور سر پر، نہ جانے کہاں کہاں پر وہ ٹیٹو لگواتے ہیں۔ اور وہ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس چیز کے تعلق سے ممانعت فرمائی کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں کر سکتا ہے۔ اور مومنوں کی یہ صفت رہی ہے کہ ولا یکتؤون، وہ گدواتے نہیں ہیں، گدوانے نہیں لگواتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری صفت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ولا یتطیرون، وہ لوگ بدفعلی نہیں کرتے ہیں، بدشگونی نہیں لیتے ہیں۔ آج دنیا کے اکثر کونے میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ کسی بھی اعتبار سے ہر ایک چیز کے اندر بدشگونی نکالتے ہیں، بدشگونی بدفعلی لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اگر ہم یہ کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے پورا دن خراب ہو جائے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان صبح صبح نکلتا ہے، جب کسی کا چہرہ دیکھ لیتا ہے، اگر کسی دشمن کا چہرہ دیکھ لیتا ہے، اگر کسی قرض دار کا چہرہ دیکھ لیتا ہے، اگر کسی جانور کا چہرہ دیکھ لیتا ہے تو وہ اپنے دل کے اندر یہ گمان کر لیتا ہے اور اس کے بعد گھر واپس لوٹ آتا ہے کہ اگر میں یہاں سے نکل جاؤں گا تو یہ منحوس کا چہرہ میں نے آج کے دن دیکھ لیا ہے، میرا پورا دن خراب ہونے والا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ گھر لوٹ جاتا ہے۔ لیکن جو 70,000 افراد جو بغیر حساب و کتاب کی جنت کے اندر جانے والے ہیں، ان کی یہ صفت ہوگی کہ وہ لوگ بدفعلی نہیں لیں گے۔ اور اس کے بعد اور ایک صفت یہ ہے کہ ولا یسترقون، وہ جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے، وہ جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے۔ جو شرکیہ جھاڑ پھونک ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے وہ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، جو کہ وعلی ربہم یتوکلون، آخری جو صفت بیان فرمائی کہ وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے ان سارے جو صفت ہیں، یہ جو سارے ایک انسان کے اعمال کو برباد کرنے والی ہے، ان چیزوں سے وہ بچ کر رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صفتوں کے ساتھ یہ بیان فرمائی کہ ان کی یہ صفتیں ایک بہت ہی ان کے اعلیٰ درجات اور اس کے بعد ان کی مرتبت کو بلند کرنے والی ہے، اور اسی حساب سے اللہ رب العالمین ان کو پسند کرے گا اور قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ صفتیں ہیں، ہمارے اندر بھی یہ صفتیں پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمائی، عکاشہ بن محصن یہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ادعو اللہ ان یجعلنی، کہ اللہ رب العالمین اس کو بھی اس میں سے بنا دے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی تو اس کے بعد عکاشہ بن محصن کو کہا کہ تم بھی اسی میں سے ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر اور ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت نکل چکا ہے، یعنی عکاشہ بن محصن یہ سبقت کر لے گئے ہیں، اب جو وقت کی قبولیت کی گھڑی تھی وہ ختم ہو گیا۔ یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی جو صفتیں بیان فرمائی، اور ان صفتوں کو جو کہ 70,000 ایسے افراد ہوں گے، کون سے ایسے افراد ہوں گے، اللہ رب العالمین نے کن لوگوں کو چنا ہے، ہمیں بھی اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے، ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔
ہمیں بھی ایسے نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام افراد کو ان لوگوں میں شامل کر دے۔ وہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون سے افراد ہوں گے، لیکن یہ کچھ صفتیں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بیان فرمائی۔ اسی طرح مومن کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے جس کو سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو عباد الرحمن ہیں، جو مومن بندے ہیں، وہ زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ میانہ روی جو طریقے ہیں، جو معتدل راستہ ہے، اس راستے کو اپناتے ہیں۔ وہ ان کے اوصاف یہ بیان فرمائی کہ جو مومن بندے ہوں گے وہ نہ تو زیادہ اکڑ کر کے چلیں گے اور نہ تو زمین پر وہ تکبرانہ انداز کے اندر چلیں گے۔ یہ ایک مومن کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں، ایک انسان کے پاس جب پیسہ آ جاتا ہے وہ مارے تکبر کے، مارے گھمنڈ کے کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ جب ایک انسان کو اللہ رب العالمین جسم کے اندر کچھ توانائی دیتا ہے، ایک مضبوط چہرہ، ایک حسن جمیل چہرہ اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، تمہارے گھمنڈ کے دوسروں کو دیکھنا وہ گوارا نہیں کرتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اللہ رب العالمین جو تکبر کرنے والے ہیں، تکبر لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا میں نے جہنم کو متکبر کے لیے نہیں بنایا، یعنی تکبر کرنے والوں کے لیے، گھمنڈ کرنے والوں کے لیے نہیں بنایا۔ اس لیے جو اللہ رب العالمین نے یہ جو صفت بیان فرمائی، مومن کے اوصاف جو بیان فرمائی کہ وہ لوگ زمین پر وہ اکڑ کر نہیں چلتے ہیں، یعنی وہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، معتدل راستہ اپناتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طور طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی یہی طور طریقہ سکھلایا۔ اور آپ کتاب کے اندر، پورے تاریخ کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر، قرآن کریم کے اندر آپ پڑھیں گے تو کہیں بھی صحابہ کرام کے کردار اور صحابہ کرام کے اخلاق کے اندر یہ چیز آپ نہیں پائیں گے کہ کسی صحابی نے جو تکبرانہ انداز ہے، وہ کسی کتاب کے اندر تکبرانہ انداز کو صحابہ کرام کے طور طریقے کو نہیں پائیں گے، نہ تو کسی انبیاء کرام کے اندر یہ صفت موجود تھی، بلکہ یہ صفت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ یہ کبریائی اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی تکبر نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی تکبر کرے گا تو اس کے اندر اگر رائے کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان اپنے بال کو بڑا رکھ کے اور اس کے بعد اپنے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے لٹکا کر وہ چل رہا تھا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایسا کیا فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ کہ اللہ رب العالمین نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ یہ ایک انسان کے اندر اگر تکبرانہ اگر انداز آ گیا، یہ طور طریقہ اگر ان کی زندگی میں اندر آ گیا تو یقیناً سمجھ لو کہ یہ فرعون، حامان، قارون، شداد، یہ ان لوگوں کی صفتیں ہیں جو کہ قوم ارم، قوم ہود، قوم صالح، یہ ایسی قوم تھی جو تکبر کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کر دیا، اللہ رب العالمین نے ان کو نیست نابود کر دیا۔ اس لیے جو مومن کے اوصاف ہیں، جو معتدل راستہ ہے، جو میانہ روی راستہ ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد جو اس آیت کریمہ کے اندر جو دوسری صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب وہ جاہلوں سے ملتے ہیں قالوا سلاما، کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، یعنی وہ لوگ کنارہ کش ہو جاتے ہیں، وہ لوگ ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بھی رہی ہے، صحابہ کرام کی یہ صفت بھی رہی ہے کہ وہ جاہلوں سے وہ تکرار نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ صحابہ کرام کا یہ انداز رہا ہے، وہ کسی سے بلا وجہ وہ بحث و مباحثہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہاں ان لوگوں کے اندر ایک صفت یہ تھی، اور مومن کی اوصاف بھی یہی رہی ہے کہ جب کسی خرابی کو ان کے اندر دیکھیں، جب منکرات کی چیزوں کو اگر لوگ دیکھیں، تو صحابہ کرام کے اندر یہ چیز تھی کہ اگر کسی منکرات کی چیز کو وہ دیکھتے تو وہ خاموش نہیں رہتے۔ ان لوگوں کا یہ طور طریقہ تھا، وہ لوگ خاموش نہیں رہتے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ طور طریقہ آپ دیکھ لیں کہ وہ فوراً وہ تلوار نکال لیتے کہ ان کا گردن اڑا دیں، ان کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیں، وہ صرف اور صرف ہے
وہ میانہ روی اس وقت اختیار کرتے جہاں پر ایک انسان کو نرم انداز کے اندر رہنے کی ضرورت ہے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سنجیدگی کے ساتھ رہتے تھے، اور جس جگہ پر ایک انسان وہ سمجھتا ہے کہ کس جگہ ہمیں کس مناسبت سے رہنا ہے، اسی انداز کے اندر ایک انسان کو رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہم پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، یقیناً ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ کس سنجیدگی کے ساتھ وہ زندگی گزارتے اور کس اعتبار سے وہ اپنی زندگی کو گزارتے۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک انسان اگر صحیح انسان ہے، اگر مومن انسان ہے، اور وہ ایک تقوی گزار اور پرہیزگار انسان ہے، جب کسی ایک بچے کو صحیح چیز کی تعلیم دیتے ہیں تو وہ بچہ ہے، اگر وہ غلط بچہ ہے، فوراً وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ گالی گلوچ سے پیش آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس بات کی طرف وہ ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں، ہمیں صحیح غلط کی تمیز ہمیں سکھا رہے ہیں، اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ تربیت کی بنیاد پر، جو کہ والدین کی طرف سے یا تو گھر والوں کی طرف سے ان کو اچھی تربیت نہیں ملی ہوتی ہے، اور اس بنیاد پر وہ بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور آج دیکھیں چوراہوں پر، اور اس کے بعد دکانوں پر، اور اس کے بعد جہاں پر اڈے لگتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں کہ بے حیائیوں کے اندر وہ مشغول رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب کوئی نیک انسان ان کو منع کرتا ہے، جب ایک انسان ان کو صحیح راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش کرتے ہوئے ان کو بھگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ جبکہ ایک انسان کا یہ طور طریقہ رہا ہے، ایک مومن کا یہ طور طریقہ رہا ہے، ایک داعی اور مبلغ کا یہ طور طریقہ رہا ہے کہ ہر اعتبار سے اگر غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں تو صحیح چیزوں کی طرف وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ اور ایک انسان کی صفت ہونی چاہیے، جو کہ مومن کی اوصاف یہ رہی ہے کہ جاہلوں سے کنارہ کش رہنا ہے، لیکن منکرات کو دیکھ کر کے خاموش نہیں رہنا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری صفت اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی گئی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ رات کو جاگ کر کے سجدے کے اندر اور قیام کے اندر راتوں کو گزارتے ہیں۔ اس چیز کو اگر دیکھیں کہ دنیا کے اندر ابھی بھی بہت سارے ایسے مومن بندے آپ کو ملیں گے، اللہ رب العالمین کے تقوی گزار ایسے بندے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر کے وہ سجدے کے اندر رہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ قیاموں کے اندر مشغول رہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، گریہ بازاری کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرتے ہیں، اپنی فریادیں رکھتے ہیں، اپنے سوالات رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ رب العالمین میں نے فلاں گناہ کیا ہے، اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، فلاں وقت میں مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہے، اللہ رب العالمین میں اس کے لیے میں تجھ سے معافی تلافی کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین تو مجھے معاف کر دے۔ مومن بندے وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر کے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے روتے ہیں۔ یہ ایک مومن کی اوصاف یہ بیان کی گئی ہے، جس کو آپ دیکھیں گے کہ سورہ سجدہ کے اندر بھی اس چیز کو بیان فرمایا، انما المؤمنون بآیاتنا اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، کہ اس کے اندر بھی یہ ہے کہ وہ مومن بندے ہوتے ہیں جب اللہ رب العالمین کی آیتوں کو سنتے ہیں تو اس کے بعد وہ لوگ تسبیح اور تمجید میں لگ جاتے ہیں، وہ لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور اس کے بعد تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہے، رات کے وقت ان کی کروٹیں ان کی بستروں سے الگ رہتی ہے، وہ نرم و نازک بستر کو چھوڑ کر کے، اور اس کے بعد وہ ریشمی لباس کو چھوڑ کر کے، وہ نرم وہ بستر کو چھوڑ کر کے وہ بستر سے الگ رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں اور وہ دعائیں کرتے ہیں۔ یہ صفت بھی ہمارے اندر پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ہم گناہوں کے اندر لت پت ہیں، ہماری خطائیں بڑھتی جا رہی ہے، آج فتنوں کا دور ہے، ہمیں اللہ رب العالمین سے زیادہ سے زیادہ ہمیں لو لگانا چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آگے چوتھی جو صفت اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی گئی، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما،
इसके अंदर एक सिफत ये बयान की गई है, जो मोमिन लोग होते हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे जहन्नम के अज़ाब को फेर दे, जहन्नम के अज़ाब को फेर दे। वो दुआएं करते हैं, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नहा साअत मुस्तक़र व मक़ामा इन्न अज़ाबहा काना गरामा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम का अज़ाब जो है वो चिमट जाने वाला है। और उसके बाद इन्नहा साअत मुस्तक़र व मक़ामा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो जहन्नम है यकीनन ये रहने और ठहरने के एतबार से बहुत ही बुरी जगह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें इससे बचा ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको अज़ाब जहन्नम को हमसे फेर दे। वो दुआएं करते हैं और उसके बाद रोते हैं और गिड़ाते हैं। ये मोमिन के औसाफ है और हमारे अंदर भी ये औसाफ है, ये सिफत हमें पैदा करने की जरूरत है। आज दुनिया के अंदर आप देखें कि एक इंसान रोता है, एक इंसान गिड़गिड़ाता है। आप देखें कि एक इंसान चाहे वो दाढ़ी रखने वाला, कुर्ता पहनने वाला, और उसके बाद शिरकी के अंदर वो डूबा हुआ है, वो कब्र के सामने वो सजदा करता है और उसके बाद वो गैरुल्लाह के सामने अपने सजदे करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी उसके आंसुओं से दाढ़ी गिली हो जाती है, भीग जाती है, और उसके बाद शिरकी के अंदर वो डूबा हुआ है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से इसके बावजूद भी वो लो लगाता है और उसके बाद गिरियावाज़ार करता है। यकीनन अगर यही लोग अगर ये सुधर जाएं और उसके बाद सही माने में अगर तौहीद पर आ जाए और ऐसा रोए और ऐसा गिड़गिड़ाए, तो यकीनन समझ लो कि दुनिया के अंदर ये सिफत उनके अंदर ये पैदा हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जहन्नम से बचा लेगा। ये सिफत हमारे अंदर पैदा करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने की जरूरत है, अपने घर वालों के लिए भी दुआ करने की जरूरत है, अपने बच्चों के लिए भी दुआ करने की जरूरत है, अपने दोस्त अहबाब के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, तमाम लोगों के लिए दुआ करने की जरूरत है और अपने अंदर ये सिफत पैदा करने की जरूरत है सबसे पहले। इसी तरह जो आगे पांचवी सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई वो ये है कि वल्लदीना इदा अनफक़ू लम युसरिफू, कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करते हैं तो इसराफ से काम नहीं लेते हैं, और उसके बाद वलम यक्तुरू, और वो लोग बखीली नहीं करते, वकाना बैन ज़ालिका क़वामा, और उसके बाद मियाना रवि को इख्तियार करते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदों की अंदर ये सिफत रही है कि वो खर्चा करने में वो कभी पीछे नहीं हटते, यानी जायज इखराजात के अंदर वो पीछे नहीं हटते हैं और उसके बाद इसराफ से वो बचते रहते हैं। आप लोगों के अंदर देखें, आप देखें कि इसराफ और तसरीफ के अंदर लोग कितने बड़े चढ़े हैं। जहां पर एक इंसान को 10 रुपया खर्च करने की जरूरत है, वहां हजारों वहां खर्च कर देते हैं। जहां पर अपने बच्चों के लिए देखते हैं कि जहां पर अपने बच्चे की 10 रुपये के अंदर वो जरूरतें पूरी हो जाएगी, अपने बच्चों को हजार उनको पकड़ा देते हैं, और उसके बाद जिन चीजों की बच्चों के अंदर जरूरत नहीं है वो चीजें भी बच्चों को अदा कर देते हैं, और उसके बाद अपने अंदर जो चीजें नहीं पैदा करने की चाहिए वो चीजें भी वो लत, और उसके बाद वो जो उनके अंदर ऐसी सिफतें पैदा हो जाती है जो कि उनके अंदर इसराफ का बाइस बनती है, और वो अपने अंदर से इस चीज को निकालने की कोशिश नहीं करते हैं। आप देखें कि लोगों के अंदर ये सिफतें होती है, चाहे वो तंबाकू नोशी करने की, चाहे वो सिगरेट नोशी करने की, या नशावर की चीजें उनके पास लत होती है, और उसके महाना 10,000 20,000 उसके पीछे खर्च कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सोचते नहीं है कि हमारे अंदर से ये जो रकम निकल रहा है ये हलाल तरीके से जा रहा है, ये हराम तरीके से जा रहा है। और उसके बाद अपने बच्चों के अंदर भी वो इतना ज्यादा रकम देते हैं कि वो बच्चे उस चीज को किसी मुनकर चीजों के अंदर खर्च करते हैं, उसको जायज जगह पर खर्च नहीं करते हैं। इसीलिए वो हर इंसान जहां पर जितनी जरूरत है उस चीज को वहां पर खर्च करे, और इसराफ वहां पर करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो आप देखें कि किसी के अंदर ये अगर सिफत पैदा हो जाए जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की थी, जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर थी, कि वो मालदार थे, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी मालदारी को वो मुनकरात चीजों के अंदर वो खर्च नहीं करते। अपने मालदारी को वो जहां पर खर्च करने की जरूरत नहीं है वहां पर उसको खर्च नहीं करते, बिला जरूरत है उस चीज के अंदर वो इसराफ नहीं करते, बल्कि जायज तरीके पर उसको खर्च करते। आप रुपया और पैसा कमाए, जितना कमाना है कमाए, इस्लाम इस चीज से आपको मना नहीं करता है। रुपया कमाने, अच्छे खाने, अच्छे पीने और उसके बाद अच्छी जगह रहने पर इस्लाम ये मना नहीं करता है, बल्कि आपको ये इजाजत देता है, लेकिन इसके साथ साथ आप इसराफ से काम ना ले, आप फजूल खर्ची के अंदर आप मुलविस ना हो। इसी तरह आप देखेंगे आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि
یہ لوگ اسراف سے کام نہیں لیتے ہیں، اور اس کے بعد والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، یہ لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے ہیں، یعنی وہ اخلاص کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ یقیناً آپ جان لیں کہ ایک انسان جب تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، اللہ رب العالمین کے توحید کو پہچانتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، تو سمجھ لو وہ انسان کامیاب ہے۔ ورنہ اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ساتھ اگر دوسروں کو پکارتا ہے، کسی بندوں کو پکارتا ہے، کسی غیر اللہ کو پکارتا ہے، کسی غیر اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے، تو یقیناً سمجھ لو اس کے اعمال غارت ہو جائیں گے، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور یقیناً یہ سمجھ لو کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا، تو اس وقت وہ انسان جو شرک کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اس انسان کو اللہ رب العالمین کہے گا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ عِنْدَ غَيْرِ اللَّهِ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جس چیز کی تم عبادت کرتے تھے، جس کی تم پرستش کرتے تھے، جاؤ تم اس کے پاس جاؤ اور اپنے نامہ اعمال اس سے لے لو۔ یقیناً اللہ رب العالمین اس کو بھگائے گا اور اس کے بعد اپنے سے وہ دور کر دے گا کہ تم دنیا کے اندر جس کی تم عبادت کرتے تھے، دنیا کے اندر تم جس کی پرستش کرتے تھے، جاؤ تم اس کے پاس جاؤ اور نامہ اعمال اس سے لے لو۔ اس لیے ہر اعتبار سے ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، ایک اعتبار سے اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے مشکلات کے اندر، اور اس کے بعد خوشحالی کے اندر بھی، اور اس کے بعد اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہے مومن کی یہ صفت ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ مومن کی اوصاف یہ رہی ہے کہ کسی نفس کو وہ بلا وجہ قتل نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ حق کے ساتھ صرف ہے، یعنی وہ کیا ہے، جو مومن ہے وہ قصداً یا ارادتاً کسی انسان کا خون نہیں بہاتے ہیں، کسی انسان کا خون نہیں بہاتے ہیں۔ ہاں، اسلام نے جہاں جائز قرار دیا ہے انسان کے خون بہانے کا، صرف اور صرف اس چیز کو اپناتے ہیں، اسی وقت خون بہاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی یہاں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی انسان اگر کسی کا بلا وجہ خون بہاتا ہے، کسی کا خون کرتا ہے، تو یقیناً سمجھ لو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ مجرم ہوگا، جس کو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما اموالکم واولادکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ تمہارے اوپر دوسروں کی جان اور دوسروں کی مال اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا یہ دن جو حرمت والا ہے، آج کا یہ مہینہ جو حرمت والا ہے، اور یہ جو شہر جو حرمت والا ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حوالے دے کر بیان فرمایا کہ جس طرح یہ دن حرمت والا، یہ مہینہ حرمت والا اور یہ شہر حرمت والا ہے، ٹھیک اسی طرح دوسروں کا مال، دوسروں کا خون تم پر حرام ہے۔ کوئی بھی انسان دوسروں کا خون نہیں بہا سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ دوستانہ اور یارانہ کی بنیاد پر ایک انسان دوسروں کو صرف ایک چائے پلا دے اور اس کے بعد اس سے کچھ بھی کروا لے، وہ ہر اعتبار سے وہ کرنے پر وہ تیار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان کسی کی جائیداد کو ہڑپ لیتا ہے، کسی کی مال کو قبضہ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ انسان کورٹ کچہری کا وہ چکر لگاتا ہے، وہ انسان کیا کر دیتا ہے، وہ دوسروں کو، وہ گواہوں کو، ججوں کو خرید کر کے وہ فیصلہ اپنے نام کر لیتا ہے۔ یہ چیزیں ایک انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس اعتبار سے دوسروں کو مال کو چھیننا اور دوسروں کو بلا وجہ قتل کرنا یہ انسان کی غلط فہمی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلَا يَزْنُونَ، وہ لوگ زنا نہیں کرتے ہیں۔ مومن کی اوصاف رہی ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے ہیں۔ آج آپ دنیا کے اندر دیکھیں، آپ دنیا کے اکثر مقامات پر دیکھیں کہ دنیا کی اکثریت زنا کے اندر وہ ڈوبی ہوئی ہے، اور اس کے بعد عریانیت اور اس کے بعد فحاشی کاموں کے اندر وہ ڈوبی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ریسٹورنٹ، بڑے بڑے جو ہوٹلیں ہیں، بڑے بڑے ایسے ریزورٹ ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو سمندری جو کنارہ ہے، سمندری بیچ ہے، اور اس کے بعد جو سیر و تفریح کی جگہ ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بے حیائیوں کے اڈے وہاں پر آپ دیکھیں گے، کھلم کھلا بے حیائی ہو رہا ہے، کھلم کھلے وہاں پر زنا ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس چیز سے انسان اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اس گندگی کے اندر لپیٹتے ہوئے اس چیز کے اندر اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں اور میں اللہ رب العالمین کا مجرم بنا ہوا ہوں، وہ اس چیز کو اندازہ نہیں لگاتا ہے۔
जबकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहुम काना साअ सबीला, कि ये जो गुनाह का काम है, ये जो जिना है, यकीनन ये बहुत ही बुरी चीज़ है और एक इंसान को इससे बचना चाहिए। आप देखें कि ये ऐसी काम है कि एक इंसान इस चीज को अपनाता है और इस चीज के अंदर ये डूबा रहता है, जबकि ऐसे बेहिस बनने से अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन उसके अमाल को बर्बाद कर देता है। और आप देखें कि ऐसे दय्यूस लोग आप मिलेंगे कि एक बाप अपने बेटी के ताल्लुक से जानता है कि वो बेहयाई के अंदर डूबी हुई है, अपने बीवी के ताल्लुक से जानता है कि वो बेहयाई के अंदर वो डूबी हुई है, अपने घर वालों के ताल्लुक से वो जानता है कि वो बेहयाइयों के अंदर डूबे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इससे रोकते नहीं है। उनको रोकने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है और उनको इस अमाल से उसको बचाने की जरूरत है। सही बुखारी के अंदर आप देखें कि एक हदीस है, ये हदीस नंबर 3850 के अंदर हज़रत अमर बिन मैमून रज़ी अल्लाह तआला रावी हैं, वो बयान करते हैं अपने जाहिलियत के दौर में एक वाक़या वो बयान करते हैं कि वो बकरी चराने के लिए वो गए थे और उसके बाद एक चट्टान पर वो बकरी चरा रहे थे, यहाँ तक कि एक बंदर और बंदरिया को उन्होंने देखा कि एक बंदर और बंदरिया वो आए और उसके बाद वो बंदर के हाथ के अंदर वो टेक लगा के वो नींद के आगोश में चली गई। यानी वो बंदर और बंदरिया एक साथ लेट करके वो बंदर सो गया और उसके बाद अमर बिन मैमून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो देखते हैं कि वो जो बंदरिया है वो बंदरिया चुप्पे से हाथ को हटा करके वहां से वो निकल लेती है। किस एतबार से वो निकलती है? क्योंकि एक बंदर वो दूसरी जगह से वो इशारा कर रहा था और उसके बाद वो आंखों से कंघी करते हुए वो इशारा करते हुए उस बंदरी को बुला रहा था और उसके बाद वो बंदरी जब उस चीज को देखती है कि वो बंदर मुझे बुला रहा है और उसके बाद वो हाथ को खिसकाते हुए वो निकल लेती है और उसके बाद उस बंदर से वो जिना करती है। और अमर बिन मैमून वो चट्टान से वो देख रहे थे और कहते हैं कि वो जब बंदर और बंदरिया जब वो जिना कर लिए, मुंह काला कर लिया और उसके बाद फिर बंदरिया आती है और जो उसके साथ जो बंदर था सो रहा था उसके सर के अंदर वो चुप्पे से अपने हाथ को अंदर दाखिल करती है, यहाँ तक कि वो बंदर जाग जाता है और उसके बाद उसकी बू को महसूस कर लेता है और उसके बाद वो चिल्लाने लगता है। यहाँ तक कि बहुत सारे बंदर जमा हो जाते हैं और उसके बाद उनको पता चल जाता है कि इसने जिना की है और उसके बाद उस बंदर को तलाश करके लाते हैं और उस बंदर और बंदरिया को पकड़ करके उन लोगों को रजमे कर देते हैं। अमर बिन मैमून कहते हैं कि मैं इस चीज को देख रहा था और उसके बाद जब एक जानवरों के अंदर ये गैरत अगर उनके अंदर है तो एक इंसान के अंदर ये गैरत कैसी मर जाती है? एक जानवरों के अंदर ये इस चीज को कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है, एक जानवर इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो एक इंसान कैसे इस चीज को बर्दाश्त करते हैं कि वो जिना के अंदर वो डूबे हुए हैं, वो बेहयाई के अंदर वो डूबे हुए हैं और इस चीज को कैसे बर्दाश्त करते हैं? एक इंसान को बचने की जरूरत है, एक इंसान को समझने की जरूरत है। इसलिए एक नौजवान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जिना की इजाजत दीजिए। सारे सहाबा कराम खड़े हो गए और उनकी तरफ देखने लगे कि इन्होंने कैसा सवाल कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही अच्छे अंदाज में उनको जवाब दिया कि क्या तुम अपनी माँ से ज़िना करना पसंद करते हो? कहा नहीं, हरगिज नहीं। कहा कि तुम अपनी फूफी के साथ ज़िना करना पसंद करते हो? कहा नहीं। क्या तुम अपने बेटी के साथ ज़िना करना पसंद करते हो? कहा नहीं। क्या तुम अपने बहन के साथ ज़िना करना पसंद करते हो? कहा नहीं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ और अपने रिश्तेदारों के साथ जिना करना जब तुम पसंद नहीं करते हो तो दूसरों की माँ और बहनों के ऊपर तुम अपने जो गलत नजरिए डालते हो और दूसरों के साथ जिना करते हो तो तुमको कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज की इजाजत दे सकता है? इसलिए हर एतबार से हमें जिना से बचने की जरूरत है, बेहयाई से बचने की जरूरत है और जो मुनकरात के काम है उससे बचने की जरूरत है। इसके अलावा भी और भी सिफतें हैं। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर हयात बाकी रहा दिया तो यकीनन अगले जुमा के अंदर इस चीज को बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम बातों पर हमें अमल पैरानी की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो मोमिन के औसाफ हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तेरे करीब बंदे हैं, जो तेरे अंदर जो तू अपने नेक बंदों के अंदर ये सिफतें पैदा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमारे अंदर भी वो सिफतें पैदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमारे अंदर भी वो तकवा गुज़री
پیدا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر بھی وہ پرہیزگاری عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی گناہوں سے دور فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر بھی اچھائی کی جو مادہ ہے اس کو پیدا کر۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔